بھئی سننا پسند کریں گے اس ٹائپ کی باتیں بھی یا نہیں آپ لوگ؟ سنیے، پہلے بدر میں گفتگو کرتے ہیں کہ بدر کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ یہ لفظ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اشر کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اشر بھی قرآن میں 2 ہی بار استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں. بدر کہاں کہاں آیا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 47. کل میں نے عرض کیا کہ جب امام گفتگو کرتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لفظوں کو استعمال کرے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تاکہ زمانہ معصوم کے قرآن سے مضبوط رشتے کو سمجھ سکے. سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اللہ کتنی عظیم آیت ہے. سورہ انفال آیت نمبر 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. اے لوگو ایسے مت بن جانا، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بطرا ورئاء الناس، اس حالت میں کہ گھمنڈی ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نکلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں کی طرح مت بن جانا الذین خرجوا، جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، من دیارہم یعنی اپنے گھروں سے، خرجوا من دیارہم، اور فرمائے خرجوا من دیارہم، جو گھروں سے نکلتے ہیں. دیکھیں لفظ کیا ہے قرآن میں، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کس حالت میں کہ گھمنڈی. میرے والا نے فرمایا کیا؟ لفظوں کو لفظوں سے ملا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. قرآن کہہ رہا ہے الذین خرجوا من دیارہم بطرا، جو بطرا نکلتے ہیں ایسے نہ بننا. مولا فرماتے ہیں میں جو نکل رہا ہوں نہ بطرا نکل رہا ہوں نہ اشرا نکل رہا ہوں. الذین خرجوا من، قرآن کی گفتگو دیکھیں، ایسے مت بن جانا کہ جو خرجوا من دیارہم بطرا، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، رئاء الناس اور گھمنڈ کے لیے نکلتے ہیں. میرے مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر اگر کوئی حقیقی معنی میں عمل کر رہا ہے تو اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے، کہ جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہ اشر ہوں نہ بطر. دوسری جگہ یہ سورہ انفال آیت نمبر 47. اب آئیے دوسری جگہ کہاں پہ استعمال ہوا؟ دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ قصص آیت نمبر 58. ٹھیک، آیت نمبر 58 کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بہت عجیب آیت ہے واقعا، ہماری جانب قربان ہو جائے کلام معصوم کے اوپر. آپ غور فرمائیں کیا ارشاد ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. اللہ اکبر. ہم نے نہ جانے کتنے ایسے قریے ہلاک کر دیے جو گھمنڈ میں مبتلا تھے. ایک دو نہیں، کم من قریۃ، نہ جانے کتنے ایسے قریے ہیں، کم من قریۃ، نہ جانے کتنے ایسے گاؤں ہیں، نہ جانے کتنی ایسی سوسائٹیز ہیں، نہ جانے کتنے ایسے معاشرے اور سماج ہیں، نہ جانے کتنے ایسے گاؤں اور شہر ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. اہلکنا، کہ جو کیا تھے؟ بطرت معیشتہا، جو گھمنڈ میں مبتلا تھے. ذرا سے ان کو نعمتیں کیا مل گئیں وہ ہم کو بھول گئے. ذرا سے انہیں ناز و نعم کیا مل گئے، ذرا سی ہماری عنایتیں کیا ان کے اوپر ہو گئی، انہیں وہ یہی بھول گئے کہ ان نعمتوں کو دینے والا کون ہے. تو جب وہ یہ بھول گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اسی گھمنڈ کے نتیجے میں، اسی گھمنڈ کے، اسی بطر کے نتیجے میں. سن لیجئے، اسی بطر کے نتیجے میں کیا کیا ہم نے؟ انہیں ہلاک کر دیا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پہنچوں گے، مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہیں. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حسین کی عظمت کو پہچانے.
آج یزید کا نام لینا کوئی نہیں. حسین کی ذات وہ ہے کہ اگر پوری کائنات میں کہیں ایک گھر بھی حسین کے چاہنے والے کا ہے تو وہ اسی اپنے ایک گھر میں ایک ننھا سا عزا خانہ بنا کے حسین کی یاد منا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ صاحب مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو وہ گئے کیوں؟ معاذ اللہ انہوں نے ہلاکت کی طرف اپنے کو جاری کیا، معاذ اللہ انہوں نے خودکشی کی طرف گئے، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے شہید ہو جائے گا، مر جائے گا. اعتراض کیا جاتا ہے نا، اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض کچھ کل فکر کہتے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہلاکت ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو کہ حسین ختم ہو گئے یا باقی ہے؟ قرآن کی دلیل سنیے، اللہ ہماری جانب قربان ہو جائے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بدرت معیشتہا، جو بدر ہوتا ہے ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں. اگر میرا حسین بدر ہوتا تو حسین باقی نہ رہتے. حسین کی بقا بتا رہی ہے یزید بدر تھا اور حسین اللہ کے لیے نکلے تھے. میں بدر نہیں ہوں. اگر بدر ہو جاتا تو قرآن کا انجام موجود ہے، قرآن کا اعلان موجود ہے کہ کم من قریۃ اہلکناہا، ہم نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا اسی بدر ہونے کی وجہ سے. واہ 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 واہ. اگر آج یزید باقی نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن نے کہا نا کہ جو ہلاک ہو جائے، جو ختم ہو جائے، جو مٹ جائے وہ بدر ہے. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب یزید بدر تھا. حسین نے کہا انی لم اخل اشرا ولا بدرا. حسین کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ حسین نہ اشر ہے نہ بدر. عزیزان گرامی، یہ بدر کی گفتگو ہوئی. آئیے اشر دیکھتے ہیں. اشر کہاں کہاں آیا قرآن میں؟ 2 مرتبہ بدر اور 2 ہی مرتبہ اشر. پڑھیے سورہ قمر. سورہ قمر، سورہ قمر کو پڑھیے گا. اس کے اندر ایک بہت اچھی داستان ہے جناب صالح کی. آپ نے سنا جناب صالح کی اونٹنی ہے نا؟ جناب صالح کی جو اونٹنی ہے وہ معجزہ ہے جناب صالح کا. جناب صالح کی قوم جو تھی اس کا نام تھا سمود. قوم سمود قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے. جو آتا تھا قوم سمود کے پاس وہ جھٹلاتے تھے، اللہ کے نبیوں کو کہ نہیں تم نے ہو. قرآن میں کیسے نقشہ کھینچا وہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری مجلسوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، سنیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، بھائی ہماری مجلسوں میں ہی قرآن پڑھا جاتا ہے اور کہیں نہیں پڑھا جاتا. ہمارے یہاں شروعات ہی قرآن سے ہوتی ہے. سورہ قمر اب سنیے، چونکہ یہ آیتیں زیادہ ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے ہماری طرف سے جو ڈرانے والے گئے تھے انہیں جھٹلایا. اسی سورے میں لفظ اشر آیا ہے اور اسی سورے میں ایک ہی آیت میں پے در پے 2 مرتبہ استعمال ہوا. سنیے کیسے. کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود کا عالم یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے. فقالوا ابشرا منا واحدا
فَنَتَّبِعَهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ کہتے ہیں نبی کہ ہماری اتباع کرو، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہماری بات مانو. ایک ایسا انسان جو ہماری طرح بشر ہے، ہم بھلا اس کے پیچھے کیوں چلے؟ ہم اس کے پیچھے کیوں چلے؟ ہمارے درمیان میں سے تو ہے. یہ کہتا ہے ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر پیغام آتا ہے، پر ان کے اوپر کیوں آتا، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ ان کے اوپر کیوں آتا ہے؟ یہ قرآن ہے. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، یہ جو ہمارے درمیان رہتا ہے یہ اس کے اوپر وحی آتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا میسج آتا ہے، ہمارے پاس دنیا. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہ، کیا ذکر اس کے اوپر آتا ہے؟ کیا وحی اس کے اوپر آتی ہے؟ من بیننا، جو ہمارے درمیان میں سے. دیکھیں شیطان کہاں سے کام کرتا ہے. جب کسی کی نبی کی شخصیت کو پامال کرنا ہوتا ہے تو نبی کو اپنا جیسا بتانا شروع کر دیتا ہے انسان. ہماری طرح آدمی ہے اس کے اوپر. میں جلدی جلدی کروں چونکہ بہت ساری باتیں کریں، ہو سکتا ہے نہ بھی کہہ پاؤں. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ، کیا اس کے اوپر وحی آتی ہے؟ بل هو کذاب اشر. اب دیکھیے آپ، دو لقب قوم کی طرف سے نبی کو ملے، دو تہمتیں ملی. اس کے اوپر وحی آتی ہے، یہ ہماری طرح چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے. اچھا دیکھیے بتائیے، اگر اللہ فرشتہ بھیج دے ان کے درمیان سے، اگر کوئی انسان نہ چنے اور اوپر سے کسی کو بھیج دے اجنبی فرشتہ، تب یہ کہیں گے کہ صاحب بتائیے یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کے جیسے کیسے بن جائیں؟ یہ تو نوری ہے، یہ ہمیں روزے رکھ کے دکھاتا ہے. بتائیے نور کو بھوک لگتی نہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ روزے رکھو. یہ نمازوں میں نمازیں پڑھتے بھائی، نور تو کہیں تھکتا نہیں. یہ ہمارے لیے کیسے نمونے عمل. تو عزیزان گرامی، دونوں حال سے چل رہی ہے. اگر فرشتوں کو بھیجے تو مصیبت، یہ تو ہمارے جیسے نہیں، اور اگر ان کے جیسوں میں سے بھیجے تو یہ تو ہمارے جیسے. تو جب انسان کا حجتی پر اتر آتا ہے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دو تہمتیں لگائیں. بل ہوا کذاب اشر، یہ آدمی، یہ جو نبی ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کذاب ہے، یعنی جھوٹ بولنا ہے، بہت شدت سے، بہت کس کے جھوٹ بولنا ہے، بہت تیز ہے، بہت بڑے جھوٹے ہیں، بہت بڑے والے جھوٹے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. وہ اشر، اور یہ بہت گھمنڈی ہیں، یہ گھمنڈی. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر یہی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. اے نبی رہنے دیجیے، جانے دیجیے ان کو، جو ہے نا ان کو کل پتہ چل جائے گا کہ کذاب کون ہے اور اشر کون ہے. سورہ قمر میں یہ دو جگہ ارشاد ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب انہوں نے یہ کہا کہ اے صالح، اگر تم اس پہاڑ کو اشارہ کرو اور ابھی اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئے کوئی، تو ہم مان لیں گے تم سچے ہو، تب ہم مان لیں گے کہ تم سچے ہو. تو جناب صالح نے کیا کیا؟ اشارہ کیا اور وہاں سے اونٹنی نکل آئی. اب یہ ہکے بکے معجزہ. عزیزان گرامی، جتنی حجت تمام کرنی تھی جناب صالح نے تمام کی. یاد رکھیے، جو جو مطالبے وہ کرتے گئے جناب صالح پورا کرتے گئے. یہ تو آخری مطالبہ تھا کہ صاحب اونٹنی نکالو. وہ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی. اور یہ سب قرآن میں ہے، میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں. پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ اونٹنی پورے علاقے کا پانی پیتی تھی، اور اگلے دن سب لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے. یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہ، یہ بھی آیت میں ہے، لیکن پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً. دیکھو ہم انہوں نے اونٹنی مانگی ہے، ہم اونٹنی بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں تک چلتے ہیں، ہے نا. فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. اے میرے نبی صبر کرو، دیکھتے جاؤ، انتظار کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سب پورا کرتے جا رہے ہیں.
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دو کہ پانی تقسیم ہو چکا ہے، ایک دن یہ پیئیں گے پانی، ایک دن اونٹنی پیے گی، جس دن اونٹنی پیے گی اس دن یہ نہیں پیئیں گے اور اس دن یہ اونٹنی کا دودھ پیئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے عشر کا لفظ استعمال کیا۔ شاید میرے مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل و دماغ میں یہ آئے کہ کیوں عشر کا استعمال کیا اور تم قرآن میں تلاش کرنے بیٹھ جاؤ تو تمہیں یہ واقعہ یہ لفظ تمہیں جناب صالح اور جو اونٹنی کا واقعہ ہے اس واقعے میں تم کو ملے گا۔ جب قرآن پڑھو گے، قرآن کھولو گے تو تم کو جناب صالح کا واقعہ ملے گا، ان کی قوم کا واقعہ ملے گا، اونٹنی کا واقعہ ملے گا، اور جب اس واقعے کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جس طریقے سے جناب صالح کے سامنے کٹ حجت قوم تھی، جیسے جناب صالح کے سامنے کٹ حجت قوم تھی، ویسے ہی میرے سامنے یزیدی لشکر کٹ حجتی میں اپنے عروج پر تھا، اپنے عروج پر تھا۔ میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے میرے مولا نے جس طریقے سے جناب صالح ہدایت کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بچ جائے، کسی طریقے سے بچ جائے، قوم بچ جائے، میرا حسین بھی کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، ہدایت مل جائے۔ میرے دل تک آج کل میں نے عرض کیا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ، وہ سفینۃ النجات، یہ نجات کی کشتی ہے جو ہر ایک کے پاس جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ عمر سعد کے بارے میں ملتا ہے، عمر سعد وہ 8 یا 9 محرم کو 7 محرم کو مولا نے بلایا، جب دیکھا جنگ بالکل تیار ہو چکی ہے اور ٹلنے والی نہیں ہے تو میرے مولا نے کہا کہ عمر سعد کو بلا کے لاؤ، ہم اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا میرا کریم مولا ہے، ہم اس سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس واقعے سے پہلے دیکھیے ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا واقعہ اشارہ کرتا ہوں، شاید یہ آپ نے نہ سنا ہو آج تک۔ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اصحاب، ان میں سے ایک صحابی اور ایک شہید کربلا کا نام ہے یزید ابن حسین۔ یہ نام شاید آپ نے نہیں سنا ہو، بڑا عجیب نام ہے، یزید بن حسین۔ البتہ یہ حسین سین سے نہیں ہے، سعد سے ہے، جسے ہم لوگ سواد کہتے ہیں۔ یزید بن حسین، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ لفظ حسین نہیں حسین ہو، حسین لفظ نہیں ہے، حسین ہی ہے اس کا تلفظ۔ آپ پڑھیے گا، سرچ کر لیجئے گا انٹرنیٹ پر کہیں بھی۔ یہ دیکھیے جس طریقے سے امام حسین ہدایت بانٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے حسین کے تمام ساتھی اس کوشش میں ہیں کہ دشمن کو ہدایت مل جائے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین اکیلے نہیں تھے، بلکہ حسین کا ہر ساتھی اپنی جگہ حسین تھا۔ یزید بن حسین نے مولا سے کہا، مولا ایسا ہے کہ میرے تعلقات ہیں اس سے، عمر سعد سے، مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں، تھوڑا سمجھاتا ہوں اس کو۔ کہیں مانے گا نہیں، کہیں مجھے جانے دیجیے، اجازت دے دیجیے مولا، ہو سکتا ہے کہاں چل جاؤں۔ یزید بن حسین آیا عمر سعد کے خیمے کے پاس، کیا دیکھا؟ عمر سعد اندر ہے اور اپنی تلوار کو تیز کر رہا ہے، تلوار کو تیز کر رہا ہے۔ یہ آ کے کھڑے ہو گئے یزید بن حسین دروازے کے سامنے، خیمے کے در پر۔ سورج کی وجہ سے جو سایہ تھا ان کا، گھوڑے پر بیٹھے تھے، خیمے کے اندر سایہ پڑا، اس نے سائے کو دیکھا تو پتہ چلا کوئی آیا ہے۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا یزید بن حسین۔ کہا کہ بھائی کیوں آئے ہو اور تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں حسین والے، ایسے ہوتے ہیں حسینی۔ کہا کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں کیسے ہدایت بانٹتے ہیں۔ تو یزید بن حسین نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھ اتظن انک مسلم، کیا تجھے یہ خیال ہے
کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اتظن انک مسلم؟ ارے سلام تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، مجھ سے کہو سلام کیوں نہیں کیا؟ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ اتظن انک مسلم؟ کیا تجھے اب بھی یہ خیال ہے کہ تو مسلمان ہے؟ ارے جو نواسے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جائے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچے جا بلب ہو العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا ھذا ماء الفرات یشرب منہ الکلاب والخنازیر، یہ پانی جو بہ رہا ہے فرات کے اندر نجس جانور تک اس کو پی رہے ہیں، اور تو نے اس کو حسین کے لبوں سے دور کیا ہوا ہے۔ اتظن انک مسلم؟ کیا تو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ عزیزان گرامی، حسین والوں نے سمجھایا کہ یاد رکھو یہ دو مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کافر اور مسلمان کی جنگ ہے جو کربلا میں ہوئی ہے۔ اس اسلام کو دیکھ دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے بھی یہ عمر سعد کے پاس گئے ہیں اور بلکہ اس کو بلایا ہے، ایک خیمہ اسپیشل نصب کیا، اسپیشل ایک خیمہ نصب کیا، 18 آدمی ادھر سے آئے، 18 آدمی ادھر سے گئے، پھر یہ ہوا کہ تمام لوگوں کو واپس کر دیا، صرف جناب علی اکبر مولا کے ساتھ رہ گئے، جناب عباس مولا کے ساتھ رہ گئے، ادھر سے عمر سعد نے بھی سب کو واپس کر دیا، اس کا غلام اور اس کا بیٹا ساتھ میں رہ گیا، 3 ادھر سے 3 ادھر سے، خیمے کے اندر اسپیشل میٹنگ ہوتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں کریکشن کے لیے نکلا ہوں، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ کیسے کیسے حسین ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں، بلایا ہے، اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ دیکھیں گفتگو کیا ہے، میرے مولا کیا فرماتے ہیں، یا عمر، اے عمر صاحب، الا تتق اللہ، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا دلبند ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ تو مجھے قتل نہ کر ورنہ تیری بخشش نہیں ہو پائے گی۔ ہم تجھے جہنم کے دروازے سے کھینچ کے جنت کے دروازے تک لے کے آئے ہیں، ابھی بھی مان جا۔ تو کہتا ہے عمر صاحب کہ حسین آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو میرے گھر میں آگ لگا دی جائے گی اور کوفے میں جو میرا گھر اسے جلا دیں گے۔ نبی کے لال نے فرمایا کہ تیرے گھر کو اگر آگ لگے گی اس سے اچھا گھر حسین تجھے دے گا۔ اگر تیرا گھر جائے گا تو حسین تجھے ایک گھر دے گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے باغات ہیں، ان باغات کو چھین لیا جائے گا، گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ان باغوں کو غصب کر لے گی۔ کہا تو باغوں کی فکر کرتا ہے، اگر تیرے باغ چھن گئے تو حسین ابن علی کا تجھ سے وعدہ ہے کہ اس سے اچھا باغ میں تجھے دوں گا۔ مولا کا باغ تھا مدینے میں، 1000 درخت تھے، اس کے اندر کھجور کے بہت عالی شان، جس کے سنتے ہیں نا مولا کہنا ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، 1000 درخت تھے یا 500 درخت تھے، بڑا عجیب باغ تھا، وہ باغ میں تجھے دے دوں گا۔ اور بتا، کہا میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیا۔ کیسے؟ لیکن کیسے؟ جناب صالح کی قوم اور اس واقعے کو ملائیے، ادھر کا حجتی پہنچی ہوئی جناب صالح کی قوم، اور جناب صالح کہہ رہے ہیں جو جو تم کہو گے میں کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی بھی مانگو گے تو دوں گا، لیکن ہدایت کرتا جاؤ۔ اور ادھر حسین ہے، کتنی مماثلت ہے دونوں چیزوں میں۔ کہا کہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، آواز دی کہ حسین ابن علی ذمہ داری لیتا ہے کہ تیرے بچوں کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اور کیا چاہیے مجھے اب بتا۔ اللہ اکبر، آخر میں جو اس نے بات کہی کہ اے حسین مجھے رے کی حکومت چاہیے، مجھے ریک شہر، مجھے رے کی حکومت کا وعدہ ملا ہے، مجھے وہ رے کی حکومت چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر انسان کے دل میں لالچ آ جائے تو پھر اسے معصوم کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
نہ ادھر نبی معصوم کی بات سمجھ میں آئی لالچ کی وجہ سے، اور نہ یہاں امام معصوم کی بات سمجھ میں آئی لالچ کی وجہ سے۔ کہا مجھے حکومت رائے چاہیے، میرے مولا نے فرمایا یاد رکھ تو مجھے جانتا ہے میں کون؟ کہا ہاں۔ کہا میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا؟ کہا نہیں۔ آپ صادق ابن صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے باپ سچے تھے، آپ کے نانا سچے تھے۔ کہا اگر مجھے سچا مانتا ہے تو حسین تجھے بتا رہا ہے کہ حکومت رائے تو بہت دور کی بات، تجھے رائے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امام بھی چن گئے۔ اتنا کہہ کے وہ خیمے سے نکل گیا۔ عزیزان گرامی، کتنی مماثلت ہے۔ حسین نے کیا آواز دی کہ میں نہ عشیر ہوں، نہ بطیر ہوں، نہ ظالم ہوں، نہ میں مفسد ہوں۔ گفتگو میں اب دیکھ رہے ہیں ایک میرے خیال سے شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ وقت میں کشش نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا وہ 4 چیزیں میں صرف گنوا دیتا ہوں جن کا اقرار کیا۔ وہ کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیے حسین نے کیسے اصلاح کی ہے، کس طریقے سے اصلاح کی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم اور آپ بھی حسینی ہیں تو سماج میں پائی جانے والی گندگیوں کے اوپر کبھی سمجھوتا نہ کیجیے گا، اس لیے کہ حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ یاد رکھو جیسے میں برائیوں کو مٹانے کے لیے اٹھا ہوں، ہر حسینی کو برائی مٹانے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے۔ دوسری چیز، انی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ نمبر 2، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں پھیلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، وانهى عن المنکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ نمبر 4، واسیرا بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر کبھی فرصت ملی تو باقی چیزوں کو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بس آپ یاد رکھیں حسین نے کس طریقے سے ہدایت کے سفر کو جاری رکھا، اور اگر اندازہ لگانا ہے کہ حسین کس طریقے سے اصلاح، کس طریقے سے ہدایت کر رہے تھے، تو یاد کیجئے روز عاشور کا وہ جملہ جو میرے مولا نے فرمایا کہ جب میرا حسین بالکل اکیلے اور یکا تنہا رہ گیا، جب اکبر بھی مارے گئے، جب قاسم بھی مارے گئے، جب عباس بھی مارے گئے، جب حسین کے سارے ساتھی مارے گئے، بچپن کا ساتھی حبیب بھی مارا گیا، مسلم ابن عسجہ بھی مارے گئے، تو میرے مولا نے کیا آواز دی تھی؟ یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تم اب بھی میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھوں کو تو حسین تمہیں ابھی بھی معاف کر دے گا۔ اے میرے مولا کیا کلیجہ ہے، مولا کیا دل ہے آپ کے سننے میں۔ کہا تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو، ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کرے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیں۔ دیکھو اب میں امام معصوم ہوں، اگر تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو گے تو میں ابھی بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ابھی بھی تمہیں میں معاف کر کے جنت تک کھینچ کے لا سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہے حسین کی ہدایت کا جذبہ، یہ ہے حسین کی زندگی کا مقصد کہ چاہے جو کچھ ہو جائے، کسی بھی قیمت پر ایک شخص بھی آخر وقت تک بھی اگر ہدایت پا جائے تو حسین کا مقصد مکمل۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا اسی لیے ہے، یہ غم عزا اسی لیے ہے، یہاں پر جو آ جائے اس کو بھگائیے نہیں، اس عزا پہ جو آ جائے اس کو در حسین سے بھگائیے نہیں۔ ایسی بات نہ کریں کہ جو حسین کے در سے وہ مایوس ہو کے چلا جائے۔ اگر کوئی حسین کے در سے مایوس ہو کے چلا گیا تو کل حسین ہم سے شکایت کریں گے کہ میرے در پہ کوئی آیا تھا، تم نے ایسی بات کیوں کی کہ اس کے دل کو ٹھیس لگے۔ یہ غم، یہ عزاداری بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچی ہے، بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچی ہے، بڑی جان فشانیوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں ذرا سا، آپ دیکھیں کتنی آزادی، بڑے واقعات ہیں، بڑی تاریخ ہے، بڑے مقاتل ہیں، میں ذرا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیوی اور شوہر ہیں کہ جو بڑے کاروباری تھے، بڑے پیسے والے تھے، ہر سال فرش عزا بچھایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، غریب ہو گئے، اور جب غریب ہو گئے تو اس لائق بھی نہ رہے کہ حسین کی فرش عزا بچھا دیں۔
محرم نزدیک آنے لگا. جیسے جیسے محرم نزدیک آتا تھا ویسے ویسے دونوں کا دل دھڑکتا تھا. مولا ہر سال آپ کے فرش اعضا بچھاتے تھے, مولا اس بار اس لائق نہیں ہے. 2-4 دن رہ گئے. دیکھیے کتنی جانفشانیوں سے ہم تک پہنچی ہے, کتنی قربانیوں سے پہنچی ہے. ایک مرتبہ بیوی نے آواز دی. زن و شوہر دونوں گھر میں بیٹھے ہیں, سر سے سر جوڑے ہوئے بیٹھے ہیں, سوچ رہے کرے تو کیا کرے. چہرے کے اوپر آثار پشیمانی ہے, چہرے کے اوپر بشمردگی ہے, افسردگی ہے. آواز دی بیوی نے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ دیکھتی نہیں ہو کہ ہر سال غم شہ کو منایا کرتے, اس سال زہرا کے لال کا غم کیسے منائے؟ آواز دی کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا کیا ہے, اس جوان بیٹے کو لے جاؤ. ارے ہمارا بیٹا حسین کے علی اکبر سے زیادہ عزیز تو ہے. ہمارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ پیارا تھوڑی ہے, اس کو لے جاؤ, لے جا کے فروخت کر دو, جو پیسے آئیں گے اس سے ہم زہرا کے لال کا فرش بچھائیں گے. لے کے چلا بیٹے کو, ماں نے نہلایا دھلایا سوارا, بالوں میں کنگھی کی, لباس پہنایا. ایک مرتبہ کہا کہ لے جاؤ. باپ نے ہاتھ پکڑا, لے کے چلا. راستے میں سمجھاتا جا رہا ہے کہ دیکھو جب میں تمہیں بیچ دوں گا تو اگر وہ خریدنے والا پوچھے کہ بیچنے والا کون تھا تو یہ نہ کہنا کہ میرا باپ تھا, بلکہ یہ کہنا میں غلام ہوں, وہ میرا آقا تھا. میں غلام ہوں, وہ میرا آقا تھا. ایک مرتبہ ابھی لے کے جا ہی رہا تھا, راستے میں تھوڑی دور چلا تھا, کیا دیکھا سامنے سے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے ایک گھوڑا سوار چلا رہا ہے. نزدیک آیا, ایک مرتبہ آواز دی کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے اس غلام کو بیچنے جا رہا ہوں. کیوں بیچنا جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے بیچنا جا رہا ہوں کہ ہمارے ایک آقا ہیں حسین ابن علی, ہر سال ہم ان کا غم مناتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو اس کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے اس سے ہم اپنے آقا کی مجلس کریں گے. اچھا ایسی بات ہے, تو کیوں اتنے دور جاتے ہو؟ مجھے بھی ایک غلام کی ضرورت ہے, یہ مجھے دے دو. کتنے پیسے چاہیے؟ کہ اتنے پیسے. 2 تھیلیاں نکالی کہ یہ لو, تو اپنے گھر چلے جاؤ. یہ گھر آ گیا, زوجہ خوش ہو گئی, پیسے مل گئے. ایک مرتبہ جیسے گھر میں داخل ہوا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ دروازے پر دفتر بات ہوا. دروازے پہ کوئی آیا. اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے. سامنے بیٹا کھڑا ہے. بس ایک مرتبہ باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. آواز دی, بیٹا میں نے تو تجھے بیچ دیا تھا, کیا تو دھوکہ دے کے واپس آ گیا؟ کیا تو اسے چھوڑ کے واپس آ گیا؟ بیٹے نے رونا شروع کیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بابا جان میں دھوکہ دے کے نہیں آیا ہوں, بابا جان میں جھوٹ بول کے نہیں آیا ہوں, بابا جان میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں. پھر بتا کیا ہوا؟ بابا جب آپ چلے گئے تو اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بیچنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرا آقا تھا, میں اس کا غلام ہوں. تو ایک مرتبہ سامنے والے نے رو کے کہا کہ بھائی ہم سے غلط بیانی نہ کرو, ہم سب کچھ جانتے ہیں, تم اس کا غلام نہیں ہو, وہ تمہارا باپ تھا, تم اس کے لخت جگر ہو, تو اس کے لگتے جگل ہو. اتنا سننا تو میں گھبرا گیا. آواز دی کہ آپ ہیں کون؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کہ یہ بتاؤ, کہ یہ بتاؤ تمہیں کیوں بیچا گیا ہے؟ تمہیں بیچا کیوں گیا ہے؟ کہا مجھے اس لیے بیچا گیا ہے کہ ہمارے ایک آقا ہیں جن کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں, انہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا ملا. ہمارے پاس ان کی عزا کے لیے پیسے نہ تھے, میرے باپ نے ہم کو بیچا, میری ماں نے مجھے تیار کیا. ہم اپنے آقا پر دولت بھی قربان کرتے ہیں, اولاد بھی قربان کرتے ہیں. تو کیا نام لے گا؟ حسین ابن علی. ایک مرتبہ آقا نے رو کے فرمایا کہ تم نے مجھے نہ پہچانا, انا المظلوم انا العطشان. اے میرے بچے, میں وہی آقا ہوں جسے تو حسین کہتا ہے, میں وہی مظلوم ہوں جسے 3 دن کا بھوکا ملا.
انا المظلوم انا العطشان، ارے میں وہی پیاسا ہوں، میں وہی مظلوم ہوں. اللہ اللہ، بڑی قربانیوں سے حسین پہ کیا گزر گئی عزیزو. حسین نے تمام غم برداشت کیے لیکن علی اکبر کا غم کیسا آپ کو معلوم ہے نا، ایک خطیب نے کربلا میں حرم امام حسین میں جناب علی اکبر کے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے. ایک مرتبہ اللہ اللہ، شب جمعہ تھی مسائل پڑھ دیے، رات کو خطیب تو آ گیا، لیٹ کے سو گیا. اللہ اللہ، حسین صاحب میں ہے آواز دی، اے بھیا یہ بتا کہ تم نے آج میرے حرم میں کس کے مسائل پڑھے ہیں؟ اے میرے ذاکر، آواز دی، مولا آپ کے لال علی اکبر کے مسائل پڑھے ہیں. کہ تو یہاں آرام سے چین سے سو گیا ہے، جب سے تو نے میرے اکبر کے مسائل پڑھے ہیں. میری ماں فاطمہ کشمیر شراب اجرکم اللہ. عزیزو میں مسائل ختم کر دیتا، بس ایک جملہ جناب علی اکبر کے لیے. آپ کو معلوم ہے کربلا میں دو رخصتیں، بڑی قیامت کی رخصتیں ہیں. ایک رخصت جناب علی اکبر کی جب خیمے سے نکلے، دوسری رخصت حسین ابن علی کی جب جناب زینب سے رخصت ہوئے. جب جناب زینب سے رخصت ہوئے تو قلب زینب میں لرزہ پیدا ہوا. بھیا زینب کو کس کے حوالے؟ بھیا اکبر بھی نہیں تو عباس بھی نہیں. اعجاز امامت سے حسین نے قلب زینب کو سنبھالا تھا. اور ایک وہ رخصت جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے. میں آپ کے سامنے وہ منظر کشی کرتا ہوں، بس 1 یا 2 منٹ بہت مصاب ہوں گے عزیزان گرامی. جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی، بیویوں خدا حافظ. تو ایک جملہ ملتا ہے، بیویوں نے کہا کہ اے علی اکبر اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، ہم تمام بیویاں ایک حلقہ بناتی ہیں، تم ہمارے درمیان سے نکل جانا. دوسرا جملہ جو مقتل میں ملا، بیویوں نے کہا یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. اللہ 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 اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے. اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. بس عزیزو بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں خیمے کے پردے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا. علی اکبر جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے، پردہ اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے، پردہ اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے. پردہ 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ پردہ گرا. بس عزیزو آپ نے سنا ہے بار بار کہ جیسے علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی تھی. اے علی اکبر ارحم علی غربتنا، ہماری غربت پر رحم کر لو. عزیزو لیکن یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے بارہا سنا، آپ نے بھی بارہا سنا ہے کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں دامن سے لپٹ جاتی ہیں. عزیزان گرامی کوئی دامن سے بیوی نہیں لپٹ سکتی، اس لیے کہ جو بیوی علی اکبر کو روکنا چاہے گی وہ علی اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھے گی. علی اکبر کو روکنے کے لیے شانے پہ ہاتھ رکھے گی. علی اکبر نہ جاؤ، یا بازو پکڑ کے روکے گی علی اکبر نہ جاؤ. کوئی دامن سے نہیں لپٹے گا، یہ دامن سے لپٹنا بتا رہا ہے. خیمے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کا ہاتھ نہ علی اکبر کے بازو تک پہنچتا، نہ علی اکبر کے شانے
انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم القضاء وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے محمد والے محمد کا واسطہ ان آسموں پر رحمت نازل فرما. آنے والے ہمارے ان آسموں کو رومال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. آنے والے ہمارے ان آسموں کو شب اول قبر کے لیے محفوظ فرما. آنے والے تمام حاضرین و غائبین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. آنے والے ہم سب کو سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. آنے والے ہم سب کو اپنی اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. آنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.